فلما ذهبان ابراہیم الروع، جس وقت جاتا رہا ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، وہ جو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے مہمانوں کی طرف سے ڈر پیدا ہوا، وجاءتہ البشریٰ، آ گئی ان کو بیٹے کی خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، لڑنے لگے ہم سے قوم لوط کے بارے میں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت بردبار، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کی طرف مائل تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتوں نے کہا اے ابراہیم چھوڑ یہ باتیں۔ حضرت نے کہا اور مہلت دے، لوط علیہ السلام بھی تو وہاں ہیں، کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ انہو قد جاء امر ربک، بے شک آئی چکا ہے تیرے رب کا فیصلہ، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک ان لوطیوں پر آئے گا عذاب جو پسپا نہیں ہوگا۔ یہ بات ختم۔ اب فرشتے چلے گئے حضرت لوط کے پاس۔ مورخ نے لکھا ہے لوط علیہ السلام کا شہر سے باہر خربوزوں کا باغ تھا، اس میں بیٹھے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جس وقت آئے ہمارے فرشتے حضرت لوط کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، غمگین ہو گئے ان کے آنے سے، کیونکہ مہمان بہت خوبصورت تھے، زبردست نوجوان تھے، ان کی لالی اور سفیدی ٹپک رہی تھی، ان کے حسین زلف گھومے ہوئے تھے، اور ان کے رخسار اور ان کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور قوم کی حالت بڑی خراب تھی۔ سِیَ بِهِمْ، غمگین ہو گئے ان کے آنے سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہو گیا ان کی وجہ سے حضرت کا سینہ، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور حضرت نے فرمایا یہ دن بہت تکلیف کا ہے، اور تکلیف کا دن لمبا ہوتا ہے، دا مرگ رز اخلاصی کی نہ کر ڈیرہ اٹھ گئی، خدایا محفوظ موسیٰ۔ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے ان کا خاطر تواضع باغ میں کرنا چاہا، کچھ تربوز خربوز کاٹنا چاہا۔ مہمانوں نے کہا گھر جانا، حضرت نے کہا گھر کیا ضرورت ہے، یہی فارغ ہو جاؤ، انہوں نے کہا نہیں گھر جانا ہے۔ حضرت تنگ ہو گئے، ہائے ہائے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، اور آ گئی حضرت کے پاس قوم، یہرعون الیہ، دوڑ رہی تھی، دوڑ دوڑ کے جمع ہو کے چٹپٹ، او بڑے خوبصورت ملائی کلفی کی طرح نوجوان ہے، اور بس آج تو شکار گھر آئی گیا ہے، دس لیا رام یالو بلمانی نے پر خلگور ہوتا ہے۔ پر دنیا کے وجہ سے بدماشان نہیں، ہر قوم میں مہمانوں کی عزت ہوتی ہے، باہر سے کافروں میں، ہر میں یہ کس قسم کے لوگ مدہوش تھے بالکل۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے یہ کرتے تھے یہ برے کام۔ قال حضرت لوط نے کہا یا قوم، میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ حلال ہو سکتی ہے تمہارے لیے نکاح میں، لیکن لڑکا لڑکے کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوتا، یا یہ کہ تمہاری بیوی ہیں وہی میری بیٹیاں ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے رسوا نہ کرو مہمانوں کے سامنے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں ہے تم میں کوئی انسان کا بچہ؟ رجل رشید، رشد ہدایت والا، اچھا آدمی، اس کو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں انسان کا بچہ۔ قالوا، کہنے لگے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو پتہ ہے نہیں ہے ہمارا آپ کے بیٹیوں میں کوئی کام۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ خوب جانتے ہیں ہمارے ارادے، کہ ہم تو لڑکوں کا شوق کرتے، ہم تو لڑکیوں کا نہیں کرتے۔
اور علماء لکھتے یہ عجیب مرض ہے، اس کا مرتکب عورتوں سے متنفر ہوتا ہے، حالانکہ اس میں ہر طرف نقصان ہے، ہر طرف تباہی ہے۔ سب سے بڑی تباہی اللہ کی ناراضگی، شریعت کی نافرمانی، انسانیت سوز عمل، اور نتیجے کے طور پر عورتوں سے محبت ختم ہو جاتی۔ قال، حضرت نے فرمایا لو ان لی بکم قوہ، آئے کاش کہ میرے پاس تمہارے خلاف طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لیتا کسی مضبوط قلعے میں، جنگ کرتا تم واجب القتل ہو، مہمانوں کے پیچھے گھومتے ہو، کھلم کھلا یہ فعل چاہتے ہو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، آئے ہائے، جب حضرت لوط نے کہا کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی، کاش کہ میرے بچنے کی جگہ ہوتی، میں تمہارے اوپر آج حملہ کرتا۔ مولانا شیر علی شاہ صاحب کے پاس فوج کے افسران گئے کہ فاٹا میں ہمارے حالات خراب ہے، ہماری مدد کرے۔ مولانا نے کہا اچھا، اسلام آباد کی مسجد اور مدرسے میں معصوم طلباء و طالبات کو بھولنے والوں، بے شرمو، تم مجھے جرگہ بنا رہے ہو، ہمارا تو دل زخمی ہے، کاش کہ میرے پاس انتظام ہوتا، میں تم پر آج خودکش حملہ کر دیتا۔ اللہ اکبر، لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، یا لوط، اے لوط پیغمبر، انا رسول ربک، بے شک ہم قاصد تمہارے رب کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے آپ تک، فاسر باہلک بقطع من اللیل، راتوں رات لے چلے اپنے ماننے والوں کو رات کے ایک حصے میں، ولا تلتفت منکم احد، اور مڑ کے نہ دیکھے تم میں سے کوئی، الا امرأتک، مگر وہ آپ کی بیوی جس کی عادت ہے ٹی وی، وہ بیوی قوم کے بدعمال میں شریک تھی نا، وہ ٹی وی دیکھتی تھی۔ یہ فعل اور ٹیلی ویژن ایک ہی چیز ہے، بدفعلی اور ٹیلی ویژن برابر ہے، اس میں بھی ایک سانڈا دوسری سانڈن کو پکڑ لیتا ہے۔ میں جو ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں نا سامنے، وہ چلتے ہیں، دیکھتا ہوں میں اس کو، تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو، اس تھوڑے سے عرصے سے اندازہ ہوا کہ لچر کچر نظام یہی ہے دنیا کا، لچر کچر۔ ایک عورت آئے گی، منہ ایسے کرے گی، آنکھ ایسی کر لے گی، اس کو پریکٹس کیے کہ آپ آنکھ کے مارے گالے اڑائے تاکہ لوگ متوجہ رہے نا ٹیلی ویژن کی طرف۔ سر کے بھائی خلب و خزائی، ایک آدمی خبریں دے گا، پورا ہلا کا جلے گا، بدماش مولام کا گراشی سرے تڑتے ایسی آواز نے محبوبہ درا سرا دیر پکڑا جنڈش۔ ملائک نے کہا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ پاگل ہے۔ اور سورت قمر کے اخیر میں ہے کہ وہ اندھے ہو گئے، اندر آ کے سب بینائی ختم۔ علماء نے لکھا اس فعل کا مریض مرنے سے پہلے پہلے اندھا ہو جاتا، ہر بدچلن اور اس فعل کا مرتکب قبل ان یموت دونوں آنکھوں سے اندھا ہو جائے، بینائی ختم۔ ہرگز نہیں پہنچ سکتے آپ کو، بس آپ لے چلے ماننے والوں کو رات کے ایک حصے میں، مڑ کر نہ دیکھے تم میں کوئی بھی، ان بے ایمانوں کو دیکھنا بھی نہیں، الا امرأتک، مگر آپ کی وہ بیوی جس کی عادت ہے ٹی وی، انہ مصیبہا ما اصابہم، بے شک اس کو وہی مصیبت پہنچے گی جو ان کو پہنچ رہی۔ سب لوگ جا رہے تھے، وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی، پیچھے مڑ مڑ کے ایک پتھر آیا، ٹھا ادھر لگ گئی، وہی مردات گر گئی۔ ایک پتھر آیا، اس پر پتھر برس رہے تھے لوتیوں پر، اور یہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے پیچھے مڑ مڑ کے ایک روڑا جو آیا نا، اور اس کو یہاں لگا، ٹھا زمین پر لمبی لمبی گر گئی، مردار ہو گئی۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے ساتھ وعدہ ہے صبح کے وقت کا، صبح کے وقت سب ختم ہو چکے ہوں گے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح نزدیک نہیں؟ فلما جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ آیا،
جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر دیا ان کے اوپر والے حصے کو نیچے. اب یہ بھی الٹا کام کر رہے تھے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور برسا دیا ان پر پتھر کنکروں میں سے، منضود تہ در تہ، مسومۃ عند ربک، نشان لگا تھا تیرے رب کے ہاں سے، ہر مضروب کا نام تھا. وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے ظالموں سے کچھ دور.